ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں پر متصلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی الا ایاہ، مگر اسی کی ہوگی، اللہ کی ہوگی۔ اب اپنی عبادت کے فوراً بعد فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حق کا بیان کیا۔ ویسے انسان پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کے احسانات ہیں تو ماں باپ کے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ حقیقی انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اور ماں باپ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب و ذریعہ بنے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بعد اور اس کے رسول کے بعد اگر انسان پر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ من ابر، میں کس کے ساتھ بھلائی کروں، کس کے ساتھ سلوک کروں، میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو نبی نے فرمایا قال امک، تیری ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ کہتے میں نے پھر پوچھا ثم من، پھر کس کے ساتھ کروں؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ چوتھی مرتبہ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا پھر تیرے ابا کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یعنی 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا حدیث میں، اور چوتھے نمبر پہ باپ کا ذکر آیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ماں کا حق خدمت میں باپ سے 3 درجہ بڑا ہوا ہے، 3 گنا بڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں 3 ایسی قربانیاں اٹھاتی ہے کہ اس میں باپ کی تکلیف شامل نہیں ہوتی۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کس طرح گزارتی ہے 9 مہینے؟ اگر 50 mm کی پتھری بھی کسی کے پیٹ میں نکل آئے چین سکون نہیں آتا اس کو۔ اب اتنی بڑی چیز کو 9 مہینے اس نے اٹھایا۔ اور دوسری تکلیف ڈیلیوری کے وقت، ولادت کے وقت، جنم کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، ایک سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، نوا کی کیفیت ہوتی ہے، موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتی ہے وہ۔ اور تیسرا مرحلہ وہ بھی لمبا ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ۔ بچہ جب ہنستا ہے تب ماں ہنستی ہے، بچہ روتا ہے تو وہ بھی روتی ہے، بچہ سوتا ہے تو ماں سوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تو چھوٹا تھا اور تو معصومیت سے اپنی ماں کو گالی دیتا تھا، ماں تیرے ہونٹ چوم لیا کرتی، تو معصومیت سے ہاتھ سے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیتا تھا، ماں ان ہاتھوں کو چوم لیتی تھی۔ اس وقت وہ بڑے تھے، تو چھوٹا تھا، اب تو بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، وہ چھوٹے ہو گئے، یعنی بوڑھے ہو گئے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کبھی تجھے گالی دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تو ان کا منہ چومتا۔ لیکن اتنا نہیں ہو سکتے تو قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف، اف تو مت کہو نہیں، اف بھی مت کہے۔ تو خیر 3 جو ہے یہ قربانیاں ہیں، اس لیے ماں کا خدمت میں 3 گنا حق زیادہ رکھا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ عظمت میں باپ کا حق مقدم ہے۔ وہ خدمت میں ماں مقدم تھی، عظمت میں حکم ماننے کی جب باری آئے گی
تو ماں سے بھی زیادہ باپ کا کہنا مانا جائے گا۔ عظمت میں باپ کا حق پہلے ہے، خدمت میں ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور باپ کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس کو عبادت سے ساتھ کتنا جوڑا ہے اسلام نے، یعنی اسلام کے جو بڑے ارکان ہیں، شعائر ہیں، ان کے ساتھ بالکل اگر کوئی حق جڑا ہوا نظر آتا ہے تو والدین کا حق جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن اسی وقت ماں پکار رہی ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے ماں کو جواب نہ دیا جائے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ فرض پڑھ رہے، ماں بلا رہی ہے تو آپ آواز نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر آپ نفل پڑھ رہے اور ماں پکار رہی ہو تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جواب دیں، نفل بعد میں پڑھیں۔ لیکن جوڑا کتنا ہے حقوق کے ساتھ۔ اللہ کا رسول جہاد میں جانا چاہتا ہوں، ہجرت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بڑی تمناؤں کے ساتھ آ کے پوچھنے، ایک نہیں کئی واقعات ہیں حدیثوں میں، مختلف صحابہ نے مختلف موقع پہ پوچھا۔ کسی نے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ کسی نے کہا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں دین کی خاطر۔ کسی نے کہا میں اللہ کے راستے میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن ماں کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ جب صحابہ نے آ کے یہ پوچھا ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، نبی نے پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیجیے اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ فرمایا جا ان کی خدمت کر، وہی تیرے لیے جنت ہے۔ یعنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کو کتنا جوڑا ہے اسلام نے، کہ ہجرت اور جہاد اسلام میں کتنے بڑے فضائل ہیں اس کے۔ اور نماز، اس کی میں تفصیل تو بعد میں بتاؤں گا۔ بعض مرتبہ غلط واقعات کی وجہ سے غلط مسئلے بھی چل پڑتے ہیں، مجھے انشاءاللہ یاد آئے تو بتاؤں گا کہ جو ہے فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور حدیثوں میں اس کا کیا ثبوت ہے۔ لیکن ایک صحیح واقعہ جو حدیثوں سے ثابت ہے، بخاری شریف میں ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ بزرگ تھے جن کا نام تھا جریج۔ یہ جریج بڑا پرہیزگار تھا، نمازی تھا، اللہ کا ولی تھا۔ وہ نماز پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس نے الگ عبادت خانہ بنا رکھا تھا، جو وہ عبادت میں مشغول ہوتا تو اس کی ماں آ کے پکارتی بیٹا جریج، بیٹا جریج۔ تو اب وہ پڑھے لکھے تھے نا، عالم تھے، تو وہ خود ہی فیصلہ کرتے کہ یا اللہ، ایک طرف تو اللہ پکار رہا ہے، ایک طرف ماں پکار رہی ہے، اللہ کا حق پہلے ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں کا درجہ تو بعد میں ہوگا، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس لیے میں اللہ کی مانتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ ماں کو جواب نہیں دیا، عبادت میں لگے رہے۔ ماں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، جب کئی مرتبہ آواز دی، بیٹے نے آواز نہیں دی، تو جملہ نکل گیا کہ اللہ اس کو زانیہ کا منہ دکھائے۔ مائیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، کبھی جلد بازی میں بیٹے کو بد دعا دے دیتی ہیں اور پھر خود ہی روتی رہتی ہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے والدین کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اپنی اولاد کو۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ تو دیتی ہیں، مریلیا تیری قبر کھودوں، ستیہ ناس ہو تیرا، لیکن اگر وہ وقت قبولیت کا ہو اور اس کا جملہ قبول ہو گیا، جوان بیٹے کی لاش اٹھ گئی تو پھر خود ہی روتی ہے۔ اس لیے والدین کو دعا دینی چاہیے اپنی اولاد کو کہ ان کی دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو ماں نے جب کئی مرتبہ آواز دی تو نکل گیا کہ اللہ اس کو جو ہے زانیہ کا منہ دکھائے۔ اب یہ اللہ کے ولی ہیں،
اللہ کا ولی زانیہ کا منہ کیسے دیکھے گا؟ لیکن ماں کی بد دعا تھی۔ کوئی شہر میں واقعہ ہو گیا، کسی کنواری بچی کے حمل ٹھہر گیا، بچہ ہو گیا۔ اس کو لوگوں نے، عورتوں نے پوچھا کہ کس کا بیٹا ہے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی۔ بیٹا تو کسی اور کا تھا، کسی چرواہی نے زنا کیا تھا، لیکن اب اس نے نام دے دیا کہ وہ جو عبادت خانے میں صوفی صاحب ہے نا، اللہ کے ولی، انہوں نے کیا زنا۔ اب یہ ماں کی بد دعا۔ پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا، لوگ ان کے آواز دے رہے ہیں، لیکن یہ تو عبادت میں مگن ہے، کسی کو جواب ہی نہیں دے رہے۔ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرا دیا اور اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کے شہر میں گھمایا گیا۔ بعض تاریخی روایات میں ہے، اس سے کہا گیا کہ جو زنا کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو ماں کی آواز کو نہیں سنے گا اس کی یہ سزا ہے۔ اور بعد میں کرامت ہوئی، جب ان کو بلایا گیا، روبرو کیا گیا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے وہ جو بچہ تھا اس کو انگلی ماری۔ وہ بچہ بولا میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ بکریوں کا چرواہا ہے۔ تب جا کے عزت بچی۔ لیکن ماں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ زانیہ کا منہ دیکھے، وہ تو پورا ہو گیا۔ زانیہ کا منہ دیکھا اس نے۔ اگر ماں یہ کہہ دیتی کہ یہ زنا میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کا ولی بھی زنا میں مبتلا ہو جاتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عبادات کے ساتھ میں والدین کے حقوق کو کتنا جوڑا ہے اسلام نے۔ وہ تو غلط روایت دنیا میں چل پڑی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امی نماز بعد میں پڑھوں گا۔ یہ حدیث تحقیقاً صحیح روایت نہیں ہے، چل پڑتی ہیں بہت ساری۔ اب اس میں ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے بعض مرتبہ جو موضوع روایتیں بیان کی، ان کا مقصد تو اصلاح تھا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود وہ امت میں اصلاح کے لیے کبھی کمزور روایتیں بھی بتا دیتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے جو میرے جیسے مولوی ہیں وہ تو اس لیے بتاتے ہیں کہ میری لچھے دار تقریر ہو جائے۔ مولوی صاحب نے چوکھی تقریر کری، آج چوکھی کری، حالانکہ غلط حدیثیں بتا دی، لیکن عوام کیا کہتی ہے؟ بہت چوکھا بیان کریو۔ آپ جو ہے لوگوں کو اس طرح کی سناؤ، کیونکہ صحیح جو باتیں ہیں اس میں مسالہ اتنا نہیں ہے، اصلیت میں مسالہ نہیں ہوتا، جو نقل ہوتا ہے اس میں مسالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کے ماں کا انتقال ہوا اور لوگ غم میں ہیں، دری میں بیٹھے ہیں۔ اب جس کی ماں مری ہے اس کو ماں کا احساس تو ہوتا ہی ہے۔ اب مولوی صاحب نے کرسی لگا کے اس طرح کی حدیثیں بتانا شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جو ہے جنت کا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلانا قصائی تیرا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ حدیث کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، چاہے مولانا طارق جمیل بیان کریں یا اس سے بھی بڑا کوئی بزرگ بیان کر دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، گوگل بتائے گا کہ یہ حدیث کہیں ہے ہی نہیں۔ تو مثال دے رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، میں نے اپنی تقریر چمکانے کے لیے مسالہ لگایا۔ حدیث جو جیسے میں نے جریج کا واقعہ سنایا، بخاری میں موجود ہے، اور ماں باپ کے حقوق قرآن میں موجود ہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپوں میں سے کسی ایک کو آپ پالیں یا دونوں کو پالیں، اب انہیں اف بھی مت کرنا، کبھی ان کے سامنے اف بھی مت کہنا، انہیں کبھی نہیں انہیں جھڑکنا، ہمیشہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، اور اپنے کندھوں کو
ان کے لیے عاجزی سے ان کے سامنے جھکا کے رکھنے. وجناح الذل من الرحمہ، جیسے پرندے مرغی کو دیکھا ہوگا پروں کو سمیٹ کے اپنے بچوں کو لے دیتی ہے، اس کو عربی میں جناح الذل کہیں گے کہ اس طرح آپ والدین کے سامنے کندھے جھکا کے رہیں، عاجزی کے ساتھ ان کی خدمت کریں، انہیں اف بھی نہ کریں، انہیں ڈانٹی بھی نہیں. یہی تمہاری جنت ہے، یہی نصیبہ ہے، یہی بہت بڑی دولت ہے. ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے جو اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں. ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا، دھیان تعویذ کی طرف جاتا ہے. مول صاحب کو دکان چلتا ہی کون کے برو کوئی کرا دی ہو، 6 مہینہ ہو گیا کوئی گراہک ہی کو نہیں آ رہی ہو. کبھی تیری ماں تو ناراض نہیں ہے، کہیں باپ تو ناراض نہیں ہے. کبھی اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے، عمر کی برکت بھی چلی جاتی ہے، رزق کی برکت بھی چلی جاتی ہے. تو صحیح باتیں قرآن حدیث میں بہت ساری ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جنت دکھائی کہ جنت میں قرآن پڑھ رہا تھا. کوئی جبریل سے پوچھا یا جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرمایا آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے جو مدینے میں قرآن پڑھ رہا ہے. اور جو ہے تو معراج کئی مرتبہ ہوئی، خواب میں بھی ہوئی ہے، مکہ والی معراج بھی ہے، خواب والی معراج بھی ہے. آپ کا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے دھرتی پر، اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. فرمایا دھرتی پر میرے سارے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں، صرف اکیلے کی آواز کیوں آتی ہے؟ کہ وہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے. جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تلاوت کو جنت میں سناتے ہیں. اور حضرت اویس قرنی کا سچا واقعہ موجود ہے کہ وہ نبی سے ملنا چاہتے تھے، صحابی کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے. کہ اللہ کا رسول میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، اسلام لا چکا ہوں، بس آپ کی ملاقات ہو، صحابی بن جاؤں. لیکن کیا کروں، ایک مجبوری ہے، میں ہوں گھر میں اور میری ماں ہے. اب اگر ماں کو چھوڑتا ہوں تو صحابی بننا جاتا ہے، اور صحابی بنتا ہوں تو ماں کی خدمت جاتی ہے. اب آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. حالانکہ جب میں نے سنا نا کہ غزوہ احد میں آپ کا دانت شہید ہو گیا تو میں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے. پہلے ایک توڑا تھا، پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں کون سا اللہ کے رسول کا دانت شہید ہوا ہو. میں مشابہت اختیار کرنے کے چکر میں آپ کی محبت میں سارے دانت چھڑا چکا ہوں. آپ مجھے اجازت دیں، خط لکھ رہے ہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں ماں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں. نبی نے خط لکھوایا، فرمایا اویس اگر مجھ سے ملنا ہے تو جنت میں مل لینا، ماں کو چھوڑ کے مت آنا. اب یہ اویس قرنی ہے، سچا واقعہ ہے. فرمایا عمر تیرے زمانے میں یمن سے ایک آدمی آئے گا، قرن سے، وہ آئے تو اس سے دعا کرانا. حضرت عمر کے زمانے میں وہ آیا، حضرت عمر نے اس سے ڈھونڈا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، سچی باتوں میں کیا ہے؟ سادگی ہے. اس میں آپ مسالہ لگاؤ اور پھر جو ہے دن میں تارے دکھاؤ تو پھر لچھے دار تقریریں بنتی ہیں. یہ خطیبوں سے غلطی ہوئی، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. لیکن اب ہم تحقیقی دور میں گھسے، اب ہمیں تحقیقی روایتوں کی تحقیق کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ لڑکے جو بیٹھے ہیں نا یہ باہر جا کے ہم پہ ہنسیں گے، مولوی صاحب بال سفید ہو گئے، اس کو یہی پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ کے بادرہ کا ایک لڑکا ملا مجھے، اس نے مطلب کہا مجھے ایک انٹرویو دینا ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ سن حج کب فرض ہوا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، روزہ کب فرض ہوا، یعنی اسلام کی باریکیوں تک اس نے یاد کر رکھی تھی. اس نے کہا میں ویب سائٹ پہ ایک ایک بات کا ریسرچ کرتا ہوں، جو چرچائیں لوگ کرتے ہیں یا کسی موقع پہ مولوی آپس میں بھڑتے ہیں، وہ کہتا ہے میری بات صحیح ہے، وہ میری بات صحیح ہے. وہ لڑکا کہتا ہے میں جا کے تحقیق کرتا ہوں ویب سائٹ پہ کہ حدیث صحیح کون سی. یہ آپ کے بادرہ کا نوجوان ہے. تو یہ نوجوانوں میں اب تحقیقی جذبہ آیا ہے. اگر میں پرانے طرز پہ یہ جو پرانی باتیں جو چل پڑی تھی پہلے
اسی کو اگر بیان کرتے رہیں گے تو نقصان یہ ہوگا، ایک میں نے پہلے بتا دیا کہ اکابرین نے کیوں بیان کی، چاہے مولانا ذوالفقار نقشبندی ہوں، چاہے مولانا طارق جمیل ہوں، چاہے پرانے زمانے کے امام غزالی ہوں، ان کا شاید یہ مقصد ہو کہ بات اگرچہ موضوع ہے لیکن یہ بات اس بات سے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے بتا دی۔ لیکن اس دور میں غلط باتیں بتانے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا، اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقی روایات بہت ساری مشہور ہو جاتی ہیں، اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ بچے بچے کی زبان کی زد پہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ماں کے موضوع پہ حضرت علقمہ کا واقعہ سنا ہوگا، صحابی تھا اور آخری وقت پہ کلمہ رک گیا ہے نا، نبی کو پتہ چلا کہ جو ہے صحابی ہے اور کلمہ نہیں ہے، نبی آئے اور کہا کہ کلمہ ایسے نہیں رکتا، ماں ناراض ہوگی، ماں کو بلایا گیا، بلال، صہیب لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، ماں معاف نہیں کرتی، اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، من گھڑت بنایا ہوا موضوع چل پڑا، کہانی کسی نے بنا دی اور چل پڑی، اور سب نے بیان کیا، میں نے بیان کیا، اس مولوی نے بیان کیا، اس مولوی صاحب نے بیان کیا، اور لوگوں نے سچا واقعہ ہے۔ تو اب ہم تحقیق کے دور میں آ گئے، تحقیق نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کے بہت سارے موضوع واقعات چل پڑے جو صحیح نہیں۔ عشاء کی نماز فرض کا کہتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، نماز توڑ دیتا، نفل میں گنجائش دی ہے۔ اچھا صحابی ماں کا نافرمان تھا، یہ مولوی فرما بردار ہو گیا، صحابی ہے اور ماں کا نافرمان تھا اور کلمہ رک گیا، یہ عجیب بات ہے۔ سچی باتیں موجود ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ماں کے فضائل پر۔ جب صحابہ نے صحابیات نے پوچھا کہ ماں اگر نافرمان کیا اگر مشرک بھی ہو تو اولاد پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ میرے ماں باپ تو دین سے دور ہیں، باپ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو میں کیوں ادب کروں، کیوں خدمت کروں، کبھی خیال مت لانا۔ اسلام میں قرآن میں کہا گیا ہے اگر ماں باپ مشرک بھی ہو نا تب بھی تجھے ادب کرنا پڑے گا، تب بھی تجھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا پڑے گا۔ حضرت اسماء نے پوچھا، اسماء بنت ابو بکر، اللہ کا رسول میری ماں مشرکہ ہے لیکن مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے گھر ملنے آتی ہے، تو کیا میں حسن سلوک کروں؟ نبی نے فرمایا تیری ماں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، مشرک ہو گیا تو کیا ہو۔ ابو ہریرہ کا واقعہ، روتے ہوئے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، نبی نے پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ عرض کیا ماں نے مارا، گھر سے نکال دیا، یوں تو روز کہتی تھی کہ یا تو جو ہے محمد کا در چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ دے، آج میں نے کہہ دیا ماں میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کا در نہیں چھوڑوں گا۔ تو ماں غصے میں آ گئی اور مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ پہلے سکھ تھے اور پھر اسلام میں آئے تھے، ان کا پرانا نام تھا بوٹا سنگھ۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ماں جوتے سے مارتی تھی، بوٹیا تو مسلح ہو گیا ہے، پنجابی زبان میں بوٹیا، بوٹے سنگھ کو بوٹیا، مسلح مسلمان کو مسلح، بوٹیا تو مسلح ہو گیا ہے، جوتے مارتی تھی، اور ماں کے ہاتھ سے جب جوتا گرتا تو اٹھا کے واپس سماتے، ماں تو یہ ہاتھ کی چوٹ تو نہیں لگی، ماں مشرکہ ہے مار رہی ہے لیکن ماں کا ادب ملحوظ رکھا۔ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کا رسول آج ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، گھر سے بھگا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ماں کا معاملہ ہے، بیٹے کا معاملہ ہے، میں کیوں اس میں جو انٹرفیئر ہوں۔ عرض کیا اللہ کا رسول اس لیے آیا ہوں کہ آپ دینے والے سے مانگ لیجئے کہ جس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے وہ میری بوڑھی ماں کو بھی ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو آج بھاگے بھاگے؟ کہا مجھے چھوڑو، جانے دو، گھر جا کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے تو
دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا تیرا بیٹا ابو ہریرہ، پھر مار کھانے کو آ گیا ہوں، اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں طاقت ہے تو پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا، نرمی سے جواب آیا، بیٹے صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا میرے آقا کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے، دعا اثر کر چکی ہے۔ میری ماں نہا رہی تھی اور میری ماں کے سفید بالوں سے پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو محمد عربی کے قدموں سے دور گزر رہی ہے۔ میں ارادہ کیا ہے میں نے کہ میں نہائی ہوں کہ جسم کو تو پاک کر لیا ہے، اب محمد عربی کا کلمہ پڑھا کر میری روح کو بھی پاک کر دو۔ ماں کی عظمت، مشرکہ تھی لیکن ادب کو ملحوظ رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی ماں نے جو ہے بھوک ہڑتال کر لی کہ بیٹا جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا تب تک تیری ماں کھانا نہیں کھائے گی، پانی نہیں پیے گی۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کر لی، لیکن جب کھانے کا وقت آتا حضرت سعد بن ابی وقاص زبردستی، اپنی ماں مشرکہ تھی اس کے باوجود زبردستی منہ میں لقمے دیتے کہ ماں تجھے کھانا پڑے گا۔ تو والدین کے یہ حقوق ہے۔ خدمت میں نے کہا کہ والدہ کا حق زیادہ ہے، لیکن ادب کے اندر، کہنا ماننے کے اندر باپ کا حق مقدم ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا جس میں والدین کی طرف سے تربیت میں کمی تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قصور جو ہے باپ کا ہے کہ اس کو کچھ سکھایا نہیں۔ آج چونکہ بات والدین کی حق کی ہو رہی ہے تو حدیثوں میں ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہے کہ ایک نوجوان آ کے اللہ کے رسول کو شکایت کرتا ہے اپنے باپ کی۔ وہاں تو باپ نے شکایت کی تھی بیٹے کی کہ بیٹے نے مارا ہے، یہاں پہ بیٹا آ کے شکایت کرتا ہے باپ کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ بیٹا کہیں کمانے جا رہا تھا تو اپنا جو مال تھا وہ اپنے باپ کے پاس چھوڑ کے گیا کہ میں جا رہا ہوں فلاں سفر پہ، یہ مال ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، استعمال نہیں کرنا، حفاظت کرنا۔ بیٹا تو کمانے چلا گیا، باپ خود اپنی کمائی پہ گھر چلا رہا تھا، لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی بیٹا گیا سفر میں باپ ہو گیا بیمار۔ جب باپ بیمار ہو گیا تو اب گھر کی رسوئی کا مسئلہ ہے، اس کے بھی بیٹے کے بھی تو بچے ہیں، فیملی اس کی بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے۔ تو بیٹا جو مال دے کے گیا تھا وہ باپ نے خرچ کر لیا اپنے گھر پہ، اس کی بیوی پر، اس کی ماں پر، یا اپنے علاج میں۔ جب بیٹا واپس آیا تو کہا کہ مال کہاں ہے؟ کہا بیٹے وہ تو خرچ ہو گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اب یہ نوجوان شکایت لے کے جا رہا ہے اللہ کے رسول کے پاس کہ میں باپ کے پاس امانت رکھ کے گیا تھا اور ساری اڑا دی میرے باپ نے۔ اب باپ کو جب پتہ چلا کہ بیٹا اللہ کے رسول کے دربار میں جا رہا ہے تو باپ مسجد چلا گیا اللہ کے دربار میں کہ اگر وہ ہائی کورٹ جا رہا ہے تو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ اللہ کے دربار میں گیا باپ، اس دعا کیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے کہاں خرچ کیا، اس کی ماں پر، اس کے بچوں پر، ہم نے اس کے لیے کیا قربانیاں اٹھائی تھی، ہم نے کتنی نیندیں اس کے لیے اجاڑی تھی۔ جب یہ چھوٹا تھا روتا تھا تو ہمارے آنسو نہیں تھمتے تھے، یہ بیمار ہوتا تھا ہم بے چین ہو جاتے تھے۔ آج بیٹے کو یہ احساس نہیں ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، یہ ہمارا حساب لینا شروع کر دیا اس نے، اور تیرے محبوب کے دربار میں میری شکایت لے کے گیا ہے۔ لیکن اللہ فیصلہ ایسا کرنا کہ بوڑھے بالوں کی لاج رکھنا، سفید بالوں کی لاج رکھنا۔ اب اس نے اشعار میں اللہ کو دعا کی، ادھر جبریل کو اللہ نے بھیج دیا، میرے محبوب اس جوان کی شکایت سننے سے پہلے اس جوان کے باپ کا درد بھی سنو۔ اب اللہ کے رسول نے باپ کو بلایا اور اس نے پورا درد سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا، فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی، تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔